أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج کا سبق ہے روزہ. 46 نمبر صفحہ ہے روزے کی اہمیت و فرضیت. ڈالیہ سبھی نے باتیں نہیں کرنی، بچے اس اوپر دیکھنا ہے، ادھر دیکھنا ہے یا کتاب پہ دیکھنا ہے، آپس میں باتیں نہیں کرنی. روزے کی اہمیت و فرضیت. رمضان کا روزہ فرض ہے. رمضان المبارک کے روزے اللہ رب العزت نے فرض کیے ہیں. اس کی فرضیت کے بارے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر بھی ویسے ہی روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے تاکہ تم متقی بن سکو. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة والحج وصوم رمضان. صحیح بخاری 53 نمبر حدیث. ترجمہ ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. یعنی اسلام کی جو عمارت ہے اس کے 5 ستون ہیں اور ستونوں پر یہ عمارت کھڑی ہوئی ہے. نمبر 1، اللہ کے ایک ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دینا. نمبر 2، نماز قائم کرنا. نمبر 3، زکات ادا کرنا. نمبر 4، حج کرنا. اور نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا. یہ 5 اسلام کے ارکان ہیں، اسلام کی بنیاد ہے. ان میں سے آپ نے نمبر 5 پڑھا ہے، روزہ جو ماہ رمضان کا ہے یہ بھی اسلام کا ایک رکن ہے، بڑا اہم رکن ہے. روزہ اللہ پاک نے فرض کیا ہے. پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، تعداد مختلف تھی، طریقہ کار مختلف تھا. تو ہماری سنت محمدیہ پر بھی اللہ پاک نے روزے فرض کیے ہیں. اس کا ایک فائدہ بیان کیا ہے، مقصد بیان کیا ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ. یعنی تقوی حاصل ہوتا ہے روزہ رکھنے سے. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے بچتا ہے. روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ یہ احساس دلاتا ہے بندے کو ہر وقت کہ اللہ دیکھ رہا ہے. پیاس لگی ہے، کلی کر رہا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا. پانی پی سکتا ہے لیکن نہیں پیتا. کیوں؟ تجھے یہ پتہ ہے نا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے. اسی طرح لوگ چھپ کے کھانا بھی نہیں کھا سکتا کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہی احساس بندے کو گناہوں سے بچاتا ہے. باقی ہر معاملے کے اندر بندے کا اگر یہ نظریہ بن جائے اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر زندگی کے کسی موڑ پر بندہ گناہ نہیں کرتا. تو یہ مطلب ہے تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو. تقوی کہتے ہیں چھوٹے بڑے گناہوں سے بندہ بچ جائے. آگے بلا عذر رمضان کا روزہ چھوڑنے والوں کا انجام، جو بغیر مجبوری کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے. رمضان کے روزے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان روزوں کا چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے.
اور روزہ چھوڑنے پر کیا سزا ملے گی، اس بارے سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بیان کیا۔ یہ بات پہلے یاد رکھنا، جو امتی ہوتا ہے اس کا خواب وہ حجت و دلیل نہیں ہوتا، وہ خواب سچا بھی ہو سکتا ہے جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن پیغمبر کا خواب بالکل سچا ہوتا ہے، یہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، تو اس لیے یہ عام خواب نہیں ہے، یہ پیغمبر علیہ السلام کا خواب ہے جو اللہ کی طرف سے وحی تھی۔ آپ نے کچھ لوگوں کو الٹا لٹکے ہوئے دیکھا جن کی باچھیں چیر دی گئی تھی اور ان سے خون بہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، تو جواب ملا یہ وہ لوگ ہیں جو روزوں کے دنوں میں کھایا پیا کرتے تھے۔ صحیح ترغیب و ترہیب 1005 نمبر حدیث۔ آپ دیکھیں جو روزے کے دنوں میں کھاتے پیتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، ان کو سزا کیا دی جا رہی ہے، الٹا لٹکا کے اور ان کی یہ جو باچھیں ہیں منہ کی ان کو چیرا جا رہا ہے، چیخ و پکار بلند کر رہا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا خواب کے اندر، روزہ نہ رکھنے والوں کی یہ سزا ہے۔ روزے کے فوائد، فضائل اور ثمرات۔ رمضان کے روزے افضل ترین عبادت الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں پر بھی اس کے روزے فرض کیے تھے۔ روزے کا مقصد مسلمان کو متقی بنانا ہے۔ تقوی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل پیرا ہو اور جن کاموں سے اسے منع کیا گیا ہے ان سے رک جائے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تقوی۔ ذیل میں ہم روزے کے فضائل پر چند ایک احادیث، آیات اور احادیث بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، روزہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ۔ روزہ رکھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صحیح بخاری 1901 نمبر حدیث، 1901 نمبر۔ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، یعنی اللہ پر ایمان ہے اس کا کہ اللہ نے یہ فرض روزے کیے ہیں، اور ثواب کی نیت ہے کہ اللہ ان کا ثواب بھی دے گا، تو ماہ رمضان کے روزے رکھے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پچھلے اس نے جو گناہ کیے ہیں وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رمضان کے روزے سال بھر کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں۔ پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک سال کے درمیان جتنے گناہ کیے ہیں وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں روزے رکھنے سے۔ اور یاد رکھنا یہ صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں، جو کبیرہ گناہ ہیں وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ حدیث دیکھیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ، 5 نمازیں ایک جمعہ دوسرے جمعے تک، ورمضان الی رمضان، اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک، مکفرات ما بینہن، یہ مٹانے والے ہیں ان گناہوں کو جو ان کے درمیان میں ہوتے ہیں۔ اذا اجتنب الکبائر، جب بندہ کبیرہ گناہوں سے بچے۔ یہاں وضاحت آ گئی ہے، کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ جو کبیرہ گناہ کرتا ہے اس کے صغیرہ بھی معاف نہیں ہوتے، یہ مطلب نہیں ہے۔ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ معاف نہیں ہوتے جب تک توبہ نہیں ہوتی۔
تو یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے 233 نمبر۔ اگلی حدیث دیکھیں، سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و ولدہ و جارہ تکفرہ الصلاۃ والصیام والصدقہ۔ آدمی کا فتنہ، آدمی کی ازمائش اس کے گھر والوں کے بارے میں، اس کے مال، اس کی اولاد، اس کے پڑوسی کے بارے میں، ان کو مٹا دیتی ہے نماز، روزہ اور صدقہ۔ یہ صحیح بخاری کے 1895 نمبر حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو آدمی سے غلطیاں گناہ ہو جاتے ہیں، اپنے گھر والوں کے بارے میں، مال کے متعلق کمی بیشی ہو جاتی ہے، اولاد پڑوسیوں کے بارے میں بندے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، چھوٹی موٹی جو ہے، بڑے گناہ نہیں، چھوٹی موٹی غلطیاں، ان کو نماز مٹا دیتی ہے۔ روزہ اور صدقہ، تین چیزوں کا ذکر آیا ہے، نماز، روزہ اور صدقہ، ان سے یہ چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگلی دیکھنے بات ہے، اگلی حدیث ہے، سنی پہلے ہے روزہ ایک ڈھال۔ ڈھال کا مطلب کسے کہتے ہیں؟ جب دشمن حملہ کر رہا ہوتا ہے، وار کر رہا ہوتا ہے، تو ایک جہاد لڑائی کے درمیان جو ایک گول سی لوہے کی بڑی ہوتی ہے جس کو آگے کر دیتے ہیں، اس کے اوپر وہ تلوار یا تیر وغیرہ لگتا ہے تو بندہ خود بچ جاتا ہے، اس کو ڈھال کہا جاتا ہے۔ یعنی جس چیز سے بچا جائے، جس چیز کو آگے کر کے بندہ اپنا بچاؤ کر، اسے کیا کہتے ہیں؟ ڈھال۔ تے روزہ ڈھال ہے، کیا مطلب؟ دیکھ رہا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ صحیح بخاری کی 1904 نمبر حدیث ہے۔ ڈھال کا ویسے آگے آ بھی رہا ہے، لیکن میں آپ کو یہاں بھی بتا دیتا ہوں، ڈھال کے یہاں دو مفہوم آپ ذہن میں رکھیں۔ ڈھال کا ایک مطلب ہے کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، بندہ روزہ رکھ کے گناہوں سے بچ جاتا ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے روزہ کیا ہے؟ ڈھال۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ روزہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ روزے دار بندہ جہنم میں نہیں جائے گا، جہنم سے بچ جائے گا۔ یہ دو اس کے مفہوم روزہ ڈھال ہے۔ نیز سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا۔ ترجمہ ہے من صام یوما، جس نے ایک دن کا روزہ رکھا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں، بعد اللہ وجہہ، اللہ دور کر دیتا ہے اس کے چہرے کو عن النار، آگ سے، 70 خریفا، 40 سال، 40 سال جتنی مسافت بندہ طے کرتا ہے، اتنا اللہ پاک جہنم سے اس بندے کو دور کر دیتے ہیں جو ایک روزہ رکھتا ہے۔ اتنا ثواب ہے، روزہ رکھنا ایک اللہ کے لیے رکھا ہے تو جہنم سے 40 سال کی مسافت کے برابر دور ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی 2840 نمبر حدیث ہے۔ نمبر 3 ہے جنسی خواہشات اور اخلاق رذیلہ سے بچنے کا ذریعہ۔ جنسی خواہشات نفس جن گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور برے اخلاق سے بچنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا مقصد حصول تقویٰ قرار دیا ہے، یعنی تقوی کا حاصل ہونا یہ روزے کا مقصد ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون، سورۃ البقرہ 183 نمبر آیت، اس کا ایک جز ہے لعلکم تتقون۔ اس تقوی کی وجہ سے ہی انسان اپنے لیے
حلال کی گئی چیزوں سے بھی بچتا ہے، حتیٰ کہ اپنی بیوی سے بھی جنسی خواہش پوری نہیں کرتا، یعنی اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے جو اسے ہر قسم کی برائی سے بچاتا ہے۔ گویا کہ یہ روزہ ایک مومن کے لیے گناہوں کے آگے ایک ڈھال بن جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نوجوان تھے، نکاح کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم، جو طاقت رکھتا ہے تم میں سے، الباءۃ، نکاح کرنے کی، فلیتزوج، چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، ومن لم یستطع، اور جو طاقت نہیں رکھتا نکاح کرنے کی، فعلیہ بالصوم، پس وہ لازم پکڑے روزے کو، وَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، بے شک یہ روزہ اس کے لیے شہوت کو توڑنے کا سبب بنے گا، نفسانی خواہش کی ختم ہو جائے گی، جس سے وہ گناہ سے بچ جائے گا۔ یہ صحیح بخاری 5065 نمبر حدیث ہے۔ آگے اس کا نیچے دیکھیں مفہوم ہے، اے نوجوانوں کی جماعت، جس شخص میں شادی کی طاقت ہو، اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے، اس لیے کہ یہ شادی نگاہوں کو پست رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں بہت زیادہ معاون ہے، اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے، کیونکہ یہ روزہ انسان اس کی نفسانی خواہشوں کو توڑ دے گا۔ اسی طرح روزہ اخلاق رذیلہ، اخلاق رذیلہ کسے کہتے ہیں؟ برے اخلاق کی جو عادتیں ہوتی ہیں، بری عادتیں، اخلاق کو بگاڑنے والی، یعنی گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے سے بچنے کا باعث بنتا ہے۔ اس طرح ایک مسلمان کا اخلاق و کردار بلند ہوتا ہے اور انسان اپنے اخلاق سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ نیچے دلیل دیکھیں، حدیث آ رہی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ ڈھال ہے، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کسی ایک کا روزہ ہو، فَلَا يَرْفُثْ، نہ وہ شہوت والی باتیں کرے، بے حیائی کی باتیں نہ کرے، وَلَا يَسْخَبْ، نہ شور شرابہ کرے، لڑائی جھگڑا کرے، چیخے نہ۔ اگر اسے کوئی گالی دے، یعنی فَإِنْ صَافَهُ أَحَدٌ، اگر اسے کوئی گالی دے، أَوْ قَاتَلَهُ، یا اسے لڑائی کرے، فَلْيَقُلْ، چاہیے کہ وہ کہے، إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، میں روزے دار آدمی ہوں۔ اس سے کوئی لڑائی کرنا چاہتا ہے تو آگے جواب نہ دے، اسے یہ کہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، خاموشی اختیار کرے۔ روزہ رکھ کے لڑائی جھگڑا کرنا، بے حیائی کی باتیں کرنا، یہ بالکل منع ہے۔ روزہ رکھ کے فلمیں اور ڈرامے دیکھنا بھی منع ہے۔ بعض لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، یہ بے حیائی والی باتیں سنتے ہیں، کرتے ہیں، روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزہ صرف منہ بند کرنے کا نام نہیں ہے، روزہ پورے جسم کا ہوتا ہے۔ آنکھوں کا روزہ ہے، ان آنکھوں سے غلط چیزیں نہیں دیکھنی، کانوں کا روزہ ہے، کانوں سے غلط چیزیں نہیں سننی، زبان کا منہ کا روزہ ہے، اس سے گالی گلوچ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، ہاتھوں کا روزہ ہے، ہاتھوں کو غلط استعمال نہیں کرنا، پاؤں کا غلط استعمال نہیں کرنا، پورے جسم کا روزہ ہوتا ہے۔ اس لیے تو روزے کا اتنا ثواب، اتنی فضیلت ہے۔ اکثر لوگوں کے روزے ضائع ہو جاتے ہیں جو یہ احتیاط نہیں کرتے۔ آگے دیکھیں، خصوصی دروازہ نمبر 4، سیدنا سہل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنۃ بابا، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے،
یقال لہ الریان، جس کو ریان کہا جاتا ہے۔ اور جنت کے ٹوٹل کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے، ان میں سے ایک دروازے کا نام کیا ہے؟ الریان، باب الریان۔ یدخل منہ الصائمون، داخل ہوں گے اس دروازے سے روزے دار یوم القیامت، قیامت کے دن۔ لا یدخل منہ احد غیرہم، نہیں کوئی داخل ہوگا اس دروازے میں سے ان کے علاوہ۔ یہ وی آئی پی اللہ کے مہمان ہوں گے روزے دار، صرف یہی روزے دار اس دروازے سے داخل ہوں گے، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں داخل ہوگا۔ یہ صحیح بخاری 1896 نمبر حدیث ہے۔ نمبر 5، روزہ دار کا سفارشی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن دونوں سفارش کریں گے بندے کے لیے یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا اے ربی، اے رب منعت الطعام، میں اس کو روک دیا تھا کھانے سے، والشہوات، اور شہوتوں سے، بالنہاری، دن کے وقت، فشفعنی فیہ، میری سفارش قبول کر لے اس کے بارے میں۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، اور قرآن کہے گا مَنَعْتُهُ النَّوْمَ، میں نے اسے روکا تھا نیند سے، بِاللَّيْلِ، رات کے وقت۔ رات کو یہ قرآن کہے گا مجھے یہ رات کو پڑھتا سنتا تھا۔ آپ میں تراویحیں سبھی پڑھتے ہیں، بھاگ جاتے ہو، تراویحیں پڑھا کرو، تراویحوں کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ قرآن سنیں گے تراویحوں میں، رات کو قرآن پڑھا کریں گے کہ یہ قرآن سفارش کر رہا ہے۔ سفارش کرنے کا انداز کیا قرآن کا، کیا کہہ رہا ہے؟ منعتہ النوم، اللہ میں نے اس کو نیند سے روک دیا تھا، یہ رات کو سوتا نہیں تھا، نیند چھوڑ کے مجھے پڑھتا اور مجھے سنتا تھا۔ فشفعنی فیہ، اللہ میری سفارش قبول کر لے اس کے بارے میں۔ قالا، نبی صاحب نے فرمایا فیشفعان، ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جاتی ہے، روزے کی بھی اور قرآن کی، دونوں کی سفارش اللہ قبول کر لے گا، اور جن کے بارے میں سفارش کریں گے وہ پکے جنتی ہیں۔ صحیح الترغیب و ترہیب کی 984 نمبر حدیث ہے۔ اس کا نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے، میں نے آپ کو کروا دیا، آخری لائن میں دیکھیں، آخری لائن تک اس کا ترجمہ، آگے سن کے دیکھیں۔ 6 نمبر ہے خصوصی آفر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف، ابن آدم کا ہر عمل بڑھا دیا جاتا ہے۔ الحسنۃ عشر امثالها الی 700 ضعف، ایک نیکی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ ایک نیکی بندہ کرتا ہے، کم از کم اس کی 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اس سے زیادہ بڑھا کر اللہ ایک نیکی کے بدلے میں 700 نیکیاں دیتا ہے۔ جتنا بندے میں خلوص زیادہ ہوگا اس کے مطابق اسے اتنی نیکیاں زیادہ ملے گی۔ نیکی ایک ہی ہے، ثواب 700 نیکیوں کا مل رہا ہے۔ قال اللہ عز و جل، اللہ عز و جل فرمائیں گے الا الصوم، یہ جو پیچھے آپ نے پڑھا ہے نا، ایک نیکی 10 سے لے کر 700 تک ملتی ہیں، یہ روزے کے علاوہ ہے۔ اللہ فرمائیں گے علاوہ روزے کے، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، بے شک یہ روزہ میرے لیے تھا اور میں اس کی جزا دوں گا، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی روزے کا ثواب اتنا ہے جس کا فرشتے اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس کا ثواب اللہ نے روزے کا خود دینا ہے، اس لیے کہ روزے کے اندر اخلاص بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے پہلے میں آپ کو بتایا، روزے دار چھپ کے بھی نہیں کچھ کھاتا پیتا، اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے، اس کی فضیلت اتنی ہے کہ اللہ اس کا اجر خود دے گا۔
وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اسی کو میں جزا دوں گا، یادہ الشہوتہ، اس نے چھوڑا اپنی شہوت کو، وَطَعَامَهُ، اور اپنے کھانے کو، من اجلی، میری وجہ سے، صرف مجھ سے ڈر کے اس نے شہوت کو چھوڑ دیا، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، تو اللہ نے کیا جزا دینی ہے؟ پیچھے آپ نے پڑھی حدیث ہے، باب الریان جنت کا دروازہ، اللہ نے وہ صرف روزے داروں کے لیے بنایا ہے، اللہ نے ان کو فرمانا ہے کہ تم جاؤ جنت کے اندر داخل ہو، تو یہ اللہ جزا اس کی دے گا۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ دیکھیں روزے دار سے اللہ کو پیار کتنا ہے، حدیث کتنی پیاری ہے۔ آپ میں اللہ خلوف فم الصائم، روزے دار کے منہ کی بو اطیب عند اللہ، زیادہ پکیزہ ہوتی ہے اللہ کے ہاں، من ریح المسک، کستوری کی خوشبو سے۔ دنیا میں کستوری، جو اصل کستوری ہے، یہ بہت مہنگی کستوری ہے، کئی ہزاروں میں تولہ ہے، اور یہ بڑی قیمتی خوشبو ہوتی ہے۔ روزے دار جب روزہ رکھتا ہے بھوکا رہنے کی وجہ سے، اس کے معدے سے نا سمیل پیدا ہو جاتی ہے، منہ کے ذریعے نکلتی ہے۔ اللہ پاک کو اس کے منہ کی سمیل جو ہے یہ کستوری سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے، اتنا پیار اللہ روزے دار بندے سے کرتا ہے۔ تو یہ صحیح بخاری 304 نمبر حدیث ہے۔ اگلی اور آخری حدیث میں نمبر 7، دو خوشیاں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، یفرحہما، وہ خوش ہوتا ہے ان دو خوشیوں سے، اذا افطر، جب روزہ افطار کرتا ہے، فارغ بفطرہ، وہ خوش ہو جاتا ہے اس کے افطار کرنے کے ساتھ۔ روزہ رکھا ہے، سارا دن بھوکا پیاسا ہے، اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا افطاری کے ٹائم اللہ دعا بھی قبول کرتا ہے، قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، جو دعا کریں گے آپ کی دعا قبول ہوگی، کیونکہ سارا دن بندہ اللہ کی مانگتا ہے، افطاری کے ٹائم اللہ نے بندے کی مانگی ہوتی ہے، اس میں دعائیں زیادہ کرنی چاہیے، اور بندہ جب روزہ پورا کر لیتا ہے تو طبعی طور پر، فطرتی طور پر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو ایک یہ خوشی ہے جب روزے دار روزہ مکمل کر لیتا ہے، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَارِغَ بِصَوْمِهِ، اور جب یہ روزے دار اپنے رب کو ملے گا تو خوش ہوگا روزے کے ساتھ، جب روزے کا یہ ثواب ملے گا قیامت کے دن تو یہ ثواب دیکھ کے خوش ہو جائے گا۔ یہ صحیح مسلم 1152 نمبر حدیث ہے۔ تو اس میں دو روزے دار کی خوشیاں بیان کی گئی۔ ترجمہ نیچے، روزے دار کے یہ دو خوشیاں ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے کا ثواب ملنے سے خوش ہوگا۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی عمل بتائیں جس کی وجہ سے اللہ مجھے نفع دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک بالصیام، لازم پکڑ روزے کو، فإنہ لا مثل لہ، بے شک اس روزے کی مثل کوئی عمل نہیں۔ سنن نسائی 2223 نمبر حدیث، یعنی آپ نے فرمایا روزہ یہ اتنا افضل عمل ہے، اس کی مثل اور کوئی نیکی نہیں ہے، روزہ رکھا ہے۔ تو یہ روزہ جب بالغ ہو جاتا ہے بچہ، بلوغت کو پہنچ جاتا ہے، روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے روزہ فرض نہیں ہوتا، لیکن روزہ رکھنا چاہیے بچوں کو۔ جو روزہ پورا کر لے اسے پورا کرنا چاہیے، بھوک پیاس برداشت کرے۔ جو زیادہ چھوٹے بچے ہیں وہ بھی رکھیں، اگر پورا نہیں بھی کر سکتے چلو جتنا رکھ لیں گے، کوئی 4-5 گھنٹے 7-8 گھنٹے، جب ان کو زیادہ مزہ تو وہ
روزہ توڑ بھی سکتے ہیں. کھانا کھانے میں روزہ فرض نہیں ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ عادت بن جائے گی. آج وہ 4-5 گھنٹے بھوکا رہے ہیں, 2-4 دن روٹین پہ چلیں گے, 8-10 گھنٹے بھوکا رہیں گے, پھر عادت بن جائے گی, پورا روزہ رکھنا شروع کر دیں گے. تو روزہ جو فرض ہوتا ہے یہ بلوغت کے بعد ہوتا ہے. پہلے مشق کے لیے رکھنا چاہیے. صحابہ اپنے بچوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے. تو یہ آپ نے روزے کی فضیلت کے بارے میں یہ آپ نے کئی حدیثیں پڑھی ہیں جس کے اندر روزے کی فضیلت بیان کی گئی ہے. آگے روزے کے احکام ہیں وہ انشاءاللہ بڑے قیمتی احکام ہیں, ان کا انشاءاللہ پڑھیں گے. ابھی آگے سبق اپنا پڑھا لیں اور یہ ان حدیثوں کا مفہوم زبانی یاد رکھا کر. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.